اس کے آنے کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ رمضان کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ حضرات گرامی قدر اعلان ہوتا ہے، اے لوگو، اس رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس رات میں ہم نے اسے نازل کیا ہے وہ رات بڑی ہی ببرکت ہے، وہ رات بڑی ہی عزت والی، وہ رات بڑی ہی عظمت والی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت بھرے فیصلے اس رات میں نپٹائے جاتے ہیں، بڑے بڑے کام اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تقدیر منجز، تقدیر معلق، اس کے اوپر نظر ثانی اس رات میں ہوتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کتاب کو جس کی تلاوت آپ سن رہے، جسے پڑھ رہے، رمضان کے بابرکت ایام میں جس رات میں ہم نے اسے نازل کیا ہے وہ مقدر والی رات ہے، وہ نصیبے والی رات ہے، وہ کرم والی رات ہے، وہ عنایات والی رات ہے، وہ بھرم والی رات ہے، وہ رات اللہ کا احسان ہے۔ جس رات میں یہ قرآن آیا وہ رات برکت والی، جس رات میں یہ قرآن آیا وہ رات مقدر والی، جس گھڑی میں یہ قرآن آیا وہ گھڑی نصیبے والی۔ حضرات گرامی، جس گھڑی میں، جس رات میں، جن لمحوں میں قرآن اترتا ہے ان لمحوں کو رب قسم اٹھا کے فرماتے ہیں وہ بابرکت لمحے ہیں، وہ بابرکت اوقات ہیں، وہ بابرکت نہار ہیں، وہ بابرکت ایام ہیں۔ رمضان کا مہینہ سال بھر کے مہینوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر سال بھر کی راتوں سے اعلیٰ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کے اترنے کی وجہ سے یہ رات مقدر والی، یہ رات نصیبے والی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ کتنی مقدر والی رات ہے، کتنے نصیب والی رات ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے، کیونکہ اس رات میں ہم نے قرآن اتارا ہے، کیونکہ یہ رات رمضان کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ رات رب کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ خیر من الف شہر، 83 سال کے سجدے ایک طرف، 83 سال کے رکوع ایک طرف، 83 سال کے قیام ایک طرف، 83 سال کے روزے ایک طرف، 83 سال کے حج ایک طرف، 83 سال کا رونا ایک طرف، 83 سال کا انفاق فی سبیل اللہ ایک طرف، 83 سال کے خشوع ایک طرف، 83 سال کے خضوع ایک طرف۔ جس رات میں ہم نے قرآن اتارا، چونکہ یہ رات رمضان میں ہے، یہ رات مقدر والی ہے، یہ رات نصیبے والی ہے۔ احباب، جو اس رات کو پالے وہ بھی مقدر والا، وہ بھی نصیبے والا۔ رمضان آیا میرے آپ کے مقدر کو جگانے کے لیے، رمضان آیا میرے آپ کے نصیبے کو بنانے کے لیے۔ جو سو گئے غافل رہے، آ جائیں اپنے مقدر کو جگا لیں، اپنے نصیب کو جگا لیں، اپنی گزری ہوئی بستی کو آباد کر لیں۔ 83 سال کوئی مانگی کسی کو حقیر چپائی نہیں دیتا۔ احباب، رب 83 سال کے سجدوں سے بھر کر کے نیکی خیرات اس رات کی برکت سے میرے آپ کے نامہ اعمال میں ڈھالتے ہیں۔ ان راتوں کا ایک جز آج بھی موجود ہے جسے 29ویں رات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ احباب گرامی، جس رات میں یہ قرآن آیا ہے وہ رات نصیبے والی ہے، وہ گھڑی نصیبے والی ہے۔ رمضان ہمیں نصیب والا بنانے کے لیے آیا، ہمیں مقدر والا بنانے کے لیے آیا۔ کتنے مقدر والی رات ہے جو مقدر کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے، جو نصیب کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے، گرے ہوں کو اٹھا کر کے رکھ دیتی ہے، اٹھوں کو اوپر چڑھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لوگوں آسمان سے بے شمار فرشتے اترتے ہیں، اور بہت بڑی بات یہ ہے وہ فرشتے اتر کر کے جبریل علیہ السلام کی قیادت میں، والروح فیہا، وہ فرشتہ جسے فرشتوں میں سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لانے کا شرف حاصل ہے، وہ فرشتہ قیادت کرتے ہوئے بے شمار فرشتوں کو فرشتے بکھرتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، میرے اوپر فرشتے سلام بھیجتے ہیں، آپ کے اوپر فرشتے سلام بھیجتے ہیں، روح زمین کے ایک ایک مسلمان پہ فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ آپ یہاں تشریف لائے، فرشتے آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، فرشتے سلوٹ کرتے ہیں، فرشتے رب کے دربار میں مغفرت بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ حتی مطلع الفجر، فجر تلک یہ فرشتوں کی طرف سے پروٹوکول کا، کروفر کا، سلام کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں راہ ننگدے انہاں نوں کوئی راہ نہیں سی دیندا، راہ ننگدے انہاں نوں کوئی سلام نہیں سی کرتا، راہ ننگدے انہاں نوں کوئی پانی نہیں سی پہنچدا، راہ ننگدے انہاں نوں کسی روٹی نہ پوچھی، یہ مجبور مقبول رہے، کسی نے حال نہ پوچھا، یہ بیمار رہے، کسی نے استفسار نہ کیا، یہ تنگ رہے، کسی نے اس کی تنگی دور نہ کی، یہ اتنے بدحال ہیں، یہ اتنے بے مایا ہیں، کوئی
کوئی انہیں راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی انہیں پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر دکانداری چلتی ہے سارے سلوٹ کرتے ہیں, دکانداری نیچے آتی ہے لوگ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, لوگ آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں, لوگ نظریں جھکا کر کے گزر جاتے ہیں. یہ اتنے بے توقیر لوگ ہیں, چلو ہم آتے ہیں تاکہ ہماری برکت سے فرشتوں کا سلام نصیب ہو جائے. چھوٹا بڑے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں, بڑا چھوٹے کو بلانے کے لیے تیار نہیں. رمضان آیا, رب نے فرشتے بھیجے, سلام ہی حتی مطلع الفجر, مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے, لغت عرب میں رات کا آغاز ہوتا ہے. یہ 12 گھنٹوں کا سلسلہ فرشتوں کی سلامتی, فرشتوں کے سلوک, فرشتوں کی دعائیں, فرشتوں کی مغفرت, فرشتوں کا پروٹوکول, فرشتوں کا پروفر. احباب رمضان کی برکت سے فرشتے مجھے سلام کر کے گئے ہیں, فرشتے آپ کو سلام کر کے گئے ہیں. پیغمبر کی بات سچی ہے, پیغمبر کا فرمان سچا ہے, پیغمبر کے جملے سچے. ساری کائنات کے سچ مل کر کے پیغمبر کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کرتے. حضرات گرامی, اس پیغمبر پہ اترنے والی کتاب یہ کہتی ہے, من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اے قسمت چھڑی سمجھنے والے, اپنے آپ کو یہ سمجھنے والے, میرے مقدر مر چکے, میرے نصیب مر چکے, آج تیری زندگی میں رمضان آیا ہے, تیرے بیٹے تجھے سلام نہیں کرتے, تیرے اپنے تجھے سلام نہیں کرتے. دیکھ اس کی برکتوں سے جبریل آ گئے ہیں اور تجھے سلام پیش کرتے. سلام یا حتی مطلع الفجر. فرشتے آپ نہ دیکھیں, فرشتے میں نہ دیکھوں, رب کا قرآن سچا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, فرشتے سلام کرنے کے لیے اترتے ہیں. قرآن کی برکت سے, رمضان کی برکت سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, میں رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میرا گھوڑا بھٹکتا ہے, بھٹکنے کی وجہ سے قریب میں میرا بچہ سویا ہوا ہے, کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے, میں تلاوت کلام بند کر دیتا ہوں, تلاوت کلام اللہ بند کر دیتا ہوں. اے اللہ کے رسول, میں نے تلاوت قرآن بند کی ہے, میں نے تلاوت کلام مجید بند کی ہے, میں نے آسمان کی طرف دیکھا ہے, مجھے بدلی کا ٹکڑا نظر آیا, ٹمٹماتے چراغ نظر آئے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا, اے اسید ابن حذیر, وہ بدلی کا ٹکڑا نہ تھا, وہ رب کی رحمت کا ٹکڑا تھا, وہ رب کے کرم کا ٹکڑا تھا, رب کی عنایات کا ٹکڑا تھا. اے اسید ابن حذیر, وہ ٹمٹماتے چراغ نہ تھے, وہ نورانی فرشتے تھے. ہاں وہ آئے تھے لتسمیع القرآن, تیرے قرآن کو سننے کے لیے, تیرے مقدر جگانے کے لیے, تیرا نصیب جگانے کے لیے. وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ, تو پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتا, دن چڑھ جاتا, لوگ دیکھ لیتے کہ قرآن پڑھنے والے کو فرشتے کیسے سلوٹ کیا کرتے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. رب کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے, لیکن میرا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے. احباب, ہمیں کسی نے نہ پوچھا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کسی نے سلام نہ کیا, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہر صبح, ہر شام, ہر آن, ہر لمحہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہنم کے راستے بند ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہیں. شیطان کو جکڑا گیا ہے, جو تم روزہ افطار کرتے ہو, رب اندہ کل فطر وتقاء من النار, تم روزہ افطار کرنے بیٹھتے ہو, رب جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہیں, تمہارے بھڑوں کو آزاد کرتے ہیں, تمہارے مردوں کو آزاد کرتے ہیں. جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے, اللہ ان کو جہنم سے افطاری کے وقت آزاد کرتے ہیں, جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیتے ہیں. لیکن یہ ہماری بدبختی ہے, افطاری کے وقت یاد رہا تو سموسا, یاد رہا تو پکوڑا, یاد رہا تو شکنجی, یاد رہا تو مینگو کا جوس, یاد رہا تو آلو کا شیک, یاد رہا تو آلو بخارا, یاد رہا تو چٹنی, یاد رہا تو چاول, یاد رہے تو کھانا, یاد رہے تو چٹائی, یاد رہے تو مسالہ, یاد رہے احباب گرامی یہ فوڈ, یہ غریب فروٹ, یہ سارے کے سارے یاد رہے. بیوی بیچاری بھرتی خانے میں پسینے سے دھت ہو کر کے اوپر سے آزاد ہو گئی, ڈشیں ابھی پوری نہ ہوئی. رمضان کیا ہے, پکنک کا ایک پکوان کھل گیا ہے, پکوان کا ایک دفتر کھل گیا ہے, رنگ برنگے کھانے. میں نے جی بھر کے اپنی آنکھ کو لذت دی ہے, میں نے جی بھر کے اپنی زبان کو لذت دی ہے, آپ سب نے جی بھر کے رنگ برنگ کے ڈش کھائی تھی. رمضان ڈشیں کھلانے کے لیے نہ آیا تھا, رمضان شکنجی پلانے کے لیے نہ آیا تھا, رمضان چاٹ کھلانے کے لیے نہ آیا تھا, رمضان یہ کہنے کے لیے نہ آیا تھا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ کر کے پورا ڈش پکانی سیکھ لو, پورا چیز پکانی سیکھ لو. رمضان اس لیے آیا تھا, تیرا وہ رمضان جو سارے کا سارا افطاری کی تیاری میں گزر گیا ہے. رب تیرے بڑوں کو اس برکت سے, جہنم سے آزاد کرتے. رمضان بول کر کے کہتا ہے, اے بدمراد, اے بدسعادت, میں تیرے بڑوں کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں. اور تینوں سموسیاں دی پئی ہوئی, تینوں پکوڑیاں دی پئی ہوئی, تینوں شکنجی دی پئی ہوئی, پیٹ بھر گیا,
आंखें के भरने का नाम नहीं लेती, पेट भर गया, जुबान है कि भरने का नाम नहीं लेते, पेट भर गया, कान है कि भरने का नाम नहीं लेते, पेट भर गया, हाथ है कि भरने का नाम नहीं लेते, जुबान भी भुगतती है। मगरिब की नमाज भी ताखीर का शिकार हो गई है। हाँ, रब्बे करीम के हबीब ने, हजरत रसूलुल्लाह ने कसम उठा के कहा है, लोगों कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कायनात रोज़ा इफ्तार कर रही होती है तब अल्लाह उनकी दुआओं की बरकत से, जब वो रब के दरबार पे हाथ उठाते हैं, खुशियां निछावर कर रहे होते हैं, खुशियों का मीन बरसा रहे होते हैं, खुशियां उतर रही होती हैं, और रब उनके घरों को, जो उनकी नस्लों में हालत ईमान में मर चुके होते हैं, अपनी कमियों की वजह से फंस चुके होते हैं, कोई अज़ाब कब्र के अंदर गिरफ्तार है, कोई परेशानी के अंदर गिरफ्तार है, कोई टेंशन के अंदर गिरफ्तार है, किसी को आग का अजाब है, किसी को सांपों का अजाब है, वो भी बेचारे नजरें लगा करके बैठे होंगे। चलो नूर दिन कभी इफ्तारी के वक्त दुआ करेगा, अल्लाह हमको भी जहन्नुम से आजाद कर देंगे। चलो चौधरी बशीर कभी इफ्तारी के वक्त दुआ करेगा, अल्लाह हमको जहन्नुम से आजाद कर देंगे। कभी अजीम अख्तर हमारी नस्ल में हमारे लिए दुआ करेगा। अहबाब गिरामी, इंसान की वो पहुंची हुई रूह है, कुरान का फैसला है, अगर खुशी महसूस करती है, रब से इजाजत मांगती है, अल्लाह हमारा हिसाब हिसान है, हमें इजाजत दे, हम घर वालों को बता करके आए। अगर आसानी होती है तब इजाजत मांगती है, अगर आसानी ना होती होगी तब इजाजत ना मांगती होगी, जा करके बता करके आए। सारा रमजान शिकंजवी पी के गुजार दिया है, सारा रमजान आम खा के गुजार दिया है, सारा रमजान आड़ू खा के गुजार दिया है, सारा रमजान खिच्चा तुनी करके अपना पेट भरने का नाम नहीं है, रंग बिरंगी डिशें लग गई हैं, एक एक खाना चक के, और फिर लम्बे इतना पाया ना जी मैं ड्रिप लगी दी। एक ही कीता है कि रोजा इफ्तार कीता, रोजा इफ्तार कीता कि अल्लाह माफ करे ऑपरेशन करवाया, यही हाल है। मुझे एक डॉक्टर साहब कहने लगे, कारी साहब काश मैदे की जुबान हो, और इफ्तारी के वक्त जो तुम कुछ मैदे से करते हो ना, तुम्हें पता चले कि मैदा तुम्हें क्या कहता है, जो कुछ हम इसके साथ करते हैं। रमजान क्यों आता है, इफ्तारी क्यों आती है, उताका मिनन नार, जो जहन्नुम में बेचारा पहुंच चुका है, वो तो रब से ये कहता है, अल्लाह सारी कायनात खजाना बन जाए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, मुझे जहन्नुम से आजाद कर। ऐ रब सारी कायनात जवाहरात से भर जाए, मौला मुझे अता कर दे। अल्लाह मैं सारी कायनात हीरो जवाहरात की तेरी किबरियाई तेरे जलाल पे कुर्बान कर दूं, मौला वापस पलटने के लिए चंद लम्हे अता कर दे। वो जहन्नुम से आजादी के लिए रब को सारी कायनात खजाने की बना के देने के लिए तैयार है, वो जहन्नुम से आजादी के लिए सारी कायनात सोने की बना के देने के लिए तैयार है, वो जहन्नुम से आजादी के लिए सारी कायनात का पैसा देने के लिए तैयार है। मैं जहन्नुम से आजादी के लिए समोसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पकौड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज बीवी ने ये कह दिया मैंने दुआ में शरीक होना है, अब तारी का सामान तैयार न कर सकी, मियां साहब का मुंह फूल गया है, अब आप दुआ की खातिर, जहन्नुम की आजादी की खातिर पैगंबर ने सर्टिफिकेट दिया। कौन है जो सर्टिफिकेट को चैलेंज कर सके? कायनात के लोगों, जब तुम इफ्तारी में मसरूफ होते हो, तुम्हारी सोच से बढ़ के अल्लाह जहन्नुम से बंदों को आजाद करता है। चलो जो कल की इफ्तारी रह गई है, अल्लाह करे पाकिस्तानी कौम को 29 रोजे ही करवा दो, तो गोबर से ही भरे आए इंशाल्लाह पहुंच गए अल्लाह के फजल। एक इफ्तारी जो बाकी है, दरखास्त ये है, अभी ये है, कल ही इफ्तारी के वक्त पूरे महीने की दुआ मांग ले। वो अता करने पे आए एक जुमले पे अता कर दे, वो ये भी नहीं देखता इसने हाथ उठाए हैं कि नहीं, एक पुकार पे फौरी सुनता है। पैगंबर रब के दरबार में हाजिर, लोगों को लेकर के, ना बारिश नहीं पड़ती, बारिश दे दे, वही आई जिस कौम को लेकर के बैठे हो, उस कौम में एक गुनहगार है, जब तक तौबा न करे, जब तक हमें राजी न करे, हम बारिश न बरसाएंगे। पैगंबर मुखातब करके कहते हैं, यहाँ एक गुनहगार है जिसकी वजह से अल्लाह ने हमको महरूम कर दिया है, उसे चाहिए, उसे मालूम है कि उसका अल्लाह उससे नाराज है, यहाँ से उठ करके चला जाए, यहीं बैठे बैठे न हाथ उठाए, न दामन उठाया, न ज्यादा वक्त लगाया, अंदर ही अंदर में अल्लाह को आवाज लगा के कहता है, अल्लाह आज जलील न कर, अल्लाह आज रुसवा न कर, मौला आज भरम रख, अल्लाह आज इज्जत सलामत कर दे, अल्लाह कमियों पे पर्दे डाल दे। ऐ जलाल वाले तेरे जलाल की कसम है, ऐ किबरिया तेरी किबरिया की कसम है, कभी तेरी नाफरमानी न करूंगा, कभी तेरी नाराजगी वाला कोई काम न करूंगा। देखते देखते बादल करके बिजली आई, गरजी बरसी, बारिश आई, अबरे करम आया। पैगंबर ने बोल करके कहा, अल्लाह पहले हमने मांगी, अता नहीं की, अब मांगी भी नहीं, बंदा उठ करके गया भी नहीं, तूने बारिश भेज दी है, वजह क्या है, सबब क्या है, माजरा क्या है? फरमाया मूसा उस बंदे ने हमें तौबा करके राजी कर लिया। वो मजलिस में बैठे,
न बुलाने पे जोर। अफ्तारी का वक्त कब का मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह। उठा करके हाथ मैंने आपने रब के दरबार में रोक करके नजरें झुका करके तन्हाई में अपनी कौली खिड़की उठा करके बैठ जाइए। अफ्तारी के वक्त रब के दरबार में ये दरखास्त भेज दीजिए अपने छोटे भाई की सदा पे, अपने बेटे की आवाज पे, अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार, ऐ कायनात की गर्दनों से जहन्नुम से कायनात की गर्दनों को आजाद करने वाले मुझ गुनहगार की गर्दन भी जहन्नुम से आजाद फरमा। रमजान आता ही जहन्नुम से आजाद करवाने के लिए हमने इसलिए मौजूद रखा था, बतला करके आए रमजान क्यों आया करता है, रोजे क्यों आया करते हैं। ये जहन्नुम से आजादी देने के लिए आता है, ये मुकद्दर और नसीब जगाने के लिए आता है, ये इंसान को बताने के लिए आता है। रब के कहे पे हलाल छोड़ा, तू मरा नहीं, पानी हलाल था छोड़ दिया, तेरी मौत ना आई, खाना हलाल था छोड़ दिया, तुझे मौत ना आई। तीसरी बात बयान करने जा रहा हूँ, रमजान हमें बताता है फल हलाल था छोड़ दिया, तू नहीं मरा, तुझे गशी ना आई, तेरा दिल ना डूबा। रूबे जमीन में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसे रोजे की वजह से मौत आई हो। सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं गारंटी देता हूँ जिसको रोजे की वजह से मौत आ जाए अल्लाह जन्नत वाजिब कर देते। मुकद्दर फिर बन गए, मैं मर के जी गया, मेरी किस्मत फिर से संवर गई, रमजान आया, मेरी मौत मेरे गुनाहों को धोने का सबब बन गई। अहबाब, सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान आया हमें सबक सिखाने के लिए। हमने हलाल छोड़ा हम मरे नहीं, हमने फल छोड़ा हम मरे नहीं, हमने पानी छोड़ा हम मरे नहीं, हमने नाजायज सिलसिले वो तो छोड़ने थे, हमने जायज भी छोड़ दिए। उसके कहे पे रमजान में जाते हुए साहिवाल के वासियों को, रूबे जमीन के वासियों को ये दर्ज दिया है और अपने पैगाम को लिखने के लिए कहा है, ऐ रोजेदारों मेरा इकराम करने वालों, अगर हलाल छोड़ने पे मौत नहीं आई, हराम छोड़ देना मौत ना आएगी। जे हलाल छड़ के नहीं ना मरे ते हराम छड़ के भी। जब मैं सिगरेट छड़दा मेरे ढिड च गैस हो जाती है, मैनू इदां लगता है कि मैनू ना कशी पैन लगी। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम चीज में शिफा नहीं। पैगंबर की हदीस को चैलेंज करता है वो शख्स जो ये कहता है कि इस हराम को मुंह ना लगा लूं मुझे शिफा नहीं मिलती, मैं फुला चीज ना खा लूं मुझे शिफा नहीं मिलती, फुला चीज ना निकल लूं मेरा पेट ठीक नहीं होता, मेरी सेहत ठीक नहीं होती। रमजान ने पूरा महीना आजमा करके देखा, अल्हम्दुलिल्लाह आप आजमाइश पे पूरे उतरे, हम आजमाइश पे पूरे उतरे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मुकद्दर जगा दे, अल्लाह नसीब जगा दे। रमजान बोल करके जाते हुए ये बयान निकाल करवा देना चाहता है, उसके कहे पे हलाल छोड़ने वालों अगर सेहत अच्छी हो गई है, ईमान भी अच्छा हो गया है, नेकियां भी बढ़ गई हैं, सेहत के अंदर तब्दीली आ गई है, खाने के अंदर बचत हो गई है, बरकत का ज़ुहूर है, रोजे की बरकत से अनवाओ अक़साम के फल देख लिए, उस परवरदिगार के कहे पे जरा हराम छोड़ के देखो, देखना किस तरह अपने कर्म की इंतहा करता। रोजा हमें ये दर्श देने के लिए आता है, रोजा हमें ये बताने के लिए आता है। हजरत रसूलुल्लाह पे उतरने वाली किताब चौथी बात, अहबाब तवज्जो के साथ सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली कलाम इस बात का ऐलान करती है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्तिगफार बहुत अच्छी चीज है अहबाब गिरामी, अल्लाह की तरफ रुजू करना बहुत बड़ी चीज है और अल्लाह को मनाना बहुत बड़ी बात है और अल्लाह के दरबार में हाजिरी देना बहुत बड़ी बात है, नमाजें पढ़ना बहुत बड़ी बात है, जिक्र फिक्र करना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने सारी बातें बाद में जिक्र की हैं, लफ्ज़ सब्र का तज़किरा पहले फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जो सब्र करते हैं अल्लाह खुद उनके साथ होता है, अल्लाह की नुसरत उसका इंतजार करती, अल्लाह की नुसरत उसका मुकद्दर बनती। इस्ताईनु बिस्सब्री, अगर अल्लाह से मदद मांगनी है तो तुमने सब्र करना है। जो कौमें सब्र करती हैं अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, बेसब्रों में से ना हो जाना, इन्नल्लाह ला युहिब्बुस साबिरीन, अगर बेसब्र बनोगे अल्लाह मोहब्बत की चादर को इकट्ठा कर लेंगे, कर्म ना आएगा, अल्लाह की तरफ से इनायत ना उतरेगी। अहबाब नहीं, आपने कहा सब्र क्या होता है, सब्र किसे कहते हैं? सब्र इस चीज का नाम है, प्यास लगी है बंदा थम गया है मेरा रोजा है, भूख लगी है बंदा थम गया है, रोटी खाने को जी चाहा है बंदा थम गया मेरा रोजा है, बीवी हलाल है जायज है जाने को जी चाहा है बंदा थम गया है मेरा रोजा है, इसने सब्र कर लिया, ये रुक गया, थोड़ी देर के लिए रुका है, शाम को अफ्तारी आई है, सब्र का नतीजा बड़ा अच्छा हुआ करता है। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा दिन सब्र का मुजाहरा करने वाला, गुस्सा आया गाली निकालने को जी चाहा, इसने सब्र किया है, इसने अपने आप को थमा लिया है, जब
شام کا وقت ہوتا ہے، اللہ افطاری کے وقت اس کو خوشی عطا کرتے ہیں، اس صبر کی وجہ سے اسے شام کو خوشیاں ملیں گی۔ اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارحہ لقاء اللہ، جب رب سے ملے گا اللہ خوشیاں عطا کریں گے، اللہ نصیبوں کو جگا دیں گے، اللہ دیدار عطا کریں گے، اللہ کلام فرمائیں گے، دار الریان ہے کھول دیا جائے گا، روزہ آ کے میرا آپ کا استقبال کرے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا، مجھ آپ کو اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ 11 مہینے ہمیں پتہ نہ چلا صبر کیا ہوتا ہے، اس مہینے میں پتہ چل گیا، ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہے، مہک آ رہی ہے، روح افزا کی خوشبو آ رہی ہے، مینگو کی، انسان تھم گیا، خواہشات کچل دی ہیں، کیوں میرا روزہ، اسے صبر کہتے ہیں۔ روزہ تجھے صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، روزہ تجھے صابر بنانے کے لیے آتا ہے، روزہ تجھے بتانے کے لیے آتا ہے صبر کسے کہتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ نے تجھے صبر کرنے کے اصول سکھا دیے ہیں، اور جان لے صبر کا نتیجہ کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، گویا کہ صبر کی برکت سے روزہ ہمیں اللہ کا ساتھ دلوانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نصرت عطا کروانے کے لیے آیا ہے۔ روزہ کیوں آتا ہے؟ قیامت کا دن ہے، کائنات اکٹھی ہو کر کے جناب آدم کے دروازے پہ جاتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، بھیک مانگتی ہے، ابا جی ہم پریشانی میں ہیں، ہمارا مقدمہ لڑیے، ہمارا کیس رب کی عدالت میں رکھیے۔ آدم علیہ السلام کل کائنات کے ابو، آدم علیہ السلام کل کائنات کے باپ ہیں، حضرت رسول اللہ کے باپ، حضرت آدم کے باپ، حضرت نوح کے باپ، میرے آپ کے باپ، سارے انبیاء کے باپ، سارے اولیاء کے باپ، سارے اتقیاء کے باپ، سارے نجابا کے باپ، باپ کے پاس ساری کائنات ہاتھ جوڑتی ہے، ابا جی مقدمہ لڑیے، ہمارا کیس رکھیے اللہ کے دربار میں۔ آدم علیہ السلام مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیتے، قوم اکٹھی ہو کے جناب نوح کے دروازے پہ منتیں سماجتے ہیں، اے اللہ کے عظیم پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا رتبہ بڑا اعلیٰ، آپ کی شان بڑی عالی ہے، آپ ہمارا مقدمہ اللہ کے دربار میں رکھیے۔ جناب نوح علیہ السلام انکار کر دیتے، قوم اکٹھی ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آتی، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے یار، اے اللہ کے دوست، آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی عزت کرم عطا کر رکھا ہے، ہم سارے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارا مقدمہ اللہ کے دربار میں رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، دوسرے انبیاء کے پاس سوائے رسول اللہ کے لوگ جاتے، کوئی مقدمہ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اترنے والی کتاب اس بات کا اعلان کرتی ہے، باپ بیٹے کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹی کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر شخص بھاگ رہا ہے ایسے ہو کے عالم میں جب پیغمبروں نے مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا روزہ آئے گا، آ کر کے کہے گا میں تیرا وکیل ہوں، میں تیرا لائر ہوں، میں تیرا ایڈوکیٹ ہوں، تیرے ساتھ رب کی عدالت میں مقدمہ لڑتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ وکیل بن کے آئے، روزہ لائر بن کے آئے، روزہ قانون دان بن کے آئے، آ کر کے کہے گا اللہ اس بندے نے میرا احترام کیا تھا، اللہ اس بندے نے میری خاطر گالی چھوڑی تھی، اس نے کھانا چھوڑا تھا، اس نے پینا چھوڑا تھا، جائے ساری چیزیں تیرے کہے پہ چھوڑ دی تھی، اے اللہ میں اس بندے سے راضی، اللہ میں اس بندے سے خوش ہوں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کے دربار میں روزہ دلائل پیش کر رہا ہے، سارے بھاگ گئے، کوئی قریب نہ آیا، آپ کا روزہ آپ کے پاس، میرا روزہ میرے پاس، عدالت پروردگار کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس مقدمہ لڑ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کو مقدمہ لڑنے کی اتھارٹی پروردگار نے دی ہے، روزہ کو مقدمہ لڑنے کی اتھارٹی اللہ نے عطا کی ہے، روزہ مقدمہ لڑے گا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جس کا مقدمہ لڑے گا اس مقدمہ لڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ جب کوئی وکیل نہیں ملنا، ان دنوں کے لیے رمضان ہمیں وکیل فراہم کرنے کے لیے آتا ہے۔ جن دنوں کوئی لائر نہیں ملنا، روزہ ہمیں لائر فراہم کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ سارے ایڈوکیٹ، یہ ساری کالی پیلی بندیاں، یہ سارے قانون دان جناب انبیاء علیہ السلام کی ذاتیں سب سے اعلیٰ، جب وہ ہاتھ چھوڑے تو کون ہے جو میرے قریب آئے؟ یہ میرا آپ کا روزہ ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ کائنات کو وکیل دیا جا سکے، صاحبان کے پاسیوں کو ایک ایسا وکیل فراہم کر دیا جائے جو وکیل ہارے نہ اور اس کے مقدمے کی جیت ہو اور اس کی دربار پروردگار میں بات سنی جائے۔ ساری گلی سے کوئی نہیں سنتا، ساری ہوتا کہ نہیں سنتا، ساری گھر کوئی نہیں سنتا، کون سنتا ہے؟ کسی کوئی نہیں سنتا، سنتا ہے اس عرش والے کی، سنتا ہے اپنے نبی کی، سنتا ہے دین کی، اور وہ دین والا سنتا ہے اپنے بندوں کی۔ روزہ سنے گا
रब की इजाजत से बहुत बड़ा लायक बन के आए, कानूनदान बन के आए, वकील बन के आए। रमजान आया ताकि हम एक वकील फराहम कर सके। आखिरी बात है, तवज्जो से जिंदगी में कभी काम आएगी। सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में मौजूद है और ये बात आप जानते हैं, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, क़यामत के दिन अल्लाह ने बंदों को तोलना है, नामा अमाल तोलने, तोल जिसके भारी, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया, जिसके तोल भारी, जिसका वजन भारी, अहबाब वो मन भारी जिंदगी में, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसके तोल हल्के, जिसका वजन हल्का, उसकी मां हाविया, व मा अदराका मा हिया, तुम्हें मालूम क्या है वो, नारुन हामिया, दहती हुई आग है, वजन हक है, रब ने तोलना है। आज हम भी तोलते हैं किसी को कोटी दे करके, आज हम भी तोलते हैं किसी को बंगला दे करके, आज हम भी तोलते हैं किसी को कार दे करके, आज हम भी तोलते हैं, हम तोलते रहे, हमारे बच्चे तोलते रहे। ये कौन होता है, ये कौन होता है हमारे सामने वजन बनाने वाला? इसका कोई वजन नहीं है। फलां का हमारे ज़हन में वजन है, क्यों? उसका पार्लियामेंट में वजन है, हमारे नजदीक उसका वजन है, जिसका सदर हाउस में वजन है, हमारे नजदीक उसका वजन है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में वजन है, असिस्टेंट कमिश्नर का मेरे आपके नजदीक वजन है, डीसीओ का मेरे आपके नजदीक वजन है। हम तोलते रहे अहदों को देख करके, हम तोलते रहे ज़ाहिर को देख करके। एक दिन आने वाला है जब रब ने तोलना है, इन चीजों में से उसने कोई चीज नहीं देखनी। हम तोलते रहे और कहा करते थे ऐस बंदे का कोई वजन नहीं है, ऐस बंदे का वजन है। लोगों के तोल मेरे आपके जहन में थोड़े, लोग मेरे नजदीक हल्के, लोग आपके नजदीक हल्के। किसी खुश नसीब ने आलमों को तोलना, किसी ने मौलवियों को तोलना, किसी ने कारियों को तोलना, किसी कारी ने इंतजामिया को तोलना, किसी इंतजामिया ने उस्ताद को तोलना, किसी तदरीस वाले ने मुअल्लिम को तोलना। हम तोल तोल के थक गए। उसका वजन ज्यादा, इसका वजन थोड़ा, उसकी गुफ्तगू अच्छी, इसकी गुफ्तगू माड़ी, उसकी तिलावत अच्छी, इसकी तिलावत कम अच्छी। हम तोलते रहे, हमने वजन किए, जो वजन करके लोगों को हकीर करते रहे, जो वजन करके लोगों के वजन को कम करते रहे, जो वजन करके कहते रहे इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन थोड़ा है। सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहशरुल मुतकब्बिरूना कल अमसालि सुर्रिया, ये तोल करके अपने तराजू में लोगों के वजन को खत्म करने वाले, लोगों को हल्का करने वाले जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, कीड़ी की शक्ल में उठाए जाएंगे, इनका वजन खत्म कर दिया जाएगा। लयातिया इंदल्लाह तवज्जो यौमुल क़ियामा अर्रजुल अल-अज़ीम अस-समीन, एक मोटा ताजा बंदा रब की अदालत में लाया जाए। लोगों की नजरों में उसका बड़ा वजन, वजूद इतना मोटा जितना मक्का से मदीने का फासला। सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ इतनी बड़ी कि और पहाड़ भी छोटा, जुबान इतनी लंबी वो मोहम्मद को दिखाएगी कि 40 मील तक फैली हुई। इतना मोटा शख्स लयातिया इंदल्लाह, रब के दरबार में लाया गया। रब ने तोलना, तोलती दुनिया भी थी, तोलते हम भी थे, तोलते आप भी हैं, तोलता लोगों को मैं भी हूं। ये सारी कायनात सय्यदी रसूलुल्लाह ने फरमाया लौ अन्ना समावात सबअ वल अर्ज़ीन सबअ, सातों ज़मीनें बहर पर खुशकी उतरी, ये सोने चांदी की गाने, ये महल, ये कोठी, ये बंगले, रूफे जमीन की प्रॉपर्टी खुशकी उतरी, पानी, आसमान की मोटाई 500 साल से ज्यादा, सारे आसमान उठा करके फी किफ़ा, एक तराजू में रख दिए जाए। तराजू इतना बड़ा है कि उसके अंदर ये सारी कायनात यूं महसूस होगी जिन्हें एक खाम पे आमदा है, जिन्हें एक डीखा पे आमदा है, जिन्हें एक अंगूठी का नग है। पूरी कायनात एक अंगूठी नजर आती है। अब तो अपनी दुकान को कितनी बड़ी नजर आती है, अब तो अपनी प्रॉपर्टी को कितनी बड़ी नजर आती है, अब तो अपनी कॉलोनी को वो कितनी बड़ी नजर आती है, अब तो अपने मुल्क को, उस तौल के अंदर सारी कायनात का तौल एक नग के बराबर नहीं है, उस तौल के अंदर सारी कायनात का तौल एक पर के बराबर नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया इस मोटे शख्स को लाया गया, लयातिया इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ लाया गया। अल्लाह ने तौल करके दिखाया, ला यज़ीनु इंदा रब्बी जनाहि बऊज़ा। जब तोला गया कायनात ने देखा कि वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं निकला, वजन बिल्कुल खत्म, कली धूप भी नहीं, कली हवा भी नहीं। हम ये समझते हैं हमारा बड़ा वजन है, वजन उसका जिसका वजन वो वजन वाली जात बनाया करती। अब रोजा आया, रमजान आया, मदीना तैयबा में एक बात आम हुई। सहाबा इकराम में एक सहाबी को ख्वाब आया, ख्वाब में देखा गया कि सय्यदी रसूलुल्लाह के एक अजीमुल मर्तबत सहाबी, मुकाम बड़ा आला, शान बड़ी आला,
والے, ریاضت کرنے والے, سجدے کرنے والے, قیام کرنے والے, خرچ کرنے والے, کان مجتہدن, بڑے ہی محنتی صحابی, حضرت رسول اللہ کے ساتھ جنگیں کرنے والے. صحابی ہونا کوئی چھوٹے شرف کی بات ہے. کان مجتہدن, لوگوں کے کام آنے والے, اللہ کے دین کے کام میں معاون بننے والے, مددگار بننے والے. بہت بڑی بات یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پا جائے. صحابی نے خواب دیکھا کہ وہ صحابی جو شہید ہوئے, محنتی زیادہ, بات تھوڑی سی توجہ کے لائق, محنتی زیادہ, مجتہدن, مشقت زیادہ کرنے والے, مجتہدن, عبادتیں زیادہ, مجتہدن, صدقے زیادہ, مجتہدن, خیرات زیادہ, مجتہدن, نیکیاں زیادہ, مجتہدن, حسنات زیادہ. اور بہت بڑی بات ہے کہ رب نے شہادت کا رتبہ عطا کر. صحابی خواب دیکھا ایک ایسے صحابی جو نہ شہید ہوئے, نہ جنگ لڑی, نہ زیادہ محنتی, روایت کے جملے کہ اتنے زیادہ محنتی بھی نہیں ہیں, اتنے زیادہ مشقت کرنے والے بھی نہیں, نیکی کے میدان میں اتنا اپنے آپ کو کھپانے تھکانے والے بھی نہیں. میں نے خواب میں دیکھا اللہ نے جنت کا داخلہ ان کو پہلے عطا کر دیا ہے, اور جو محنتی بھی زیادہ تھے, شہید ہوئے تھے, اللہ نے ان کا نام بہت بعد میں بولا. لوگوں نے کہا ہے نہیں, یہ خیال ہے, یہ کتنا ہو سکتا ہے, مطلب محنتی زیادہ اور مشقت زیادہ کرے, روزے بھی رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو جائے, نیکیاں اس کی زیادہ. ہماری نظروں میں لوگوں نے تولا یہ تیرا خواب غلط. بات چلتے چلاتے حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک نے بتایا کہ رمضان آتا کیوں ہے, بات وہی ہے. حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں بات پہنچتی ہے. سید رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات چل رہی, کیا یا رسول اللہ یہ بات عام ہے, لوگ بڑے حیران ہیں. فرمایا اس میں حیرانگی کی وجہ کیا ہے, اس میں ششدریت کی وجہ کیا ہے, اس میں اچنبے پن کی وجہ کیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ صحابی جو زیادہ محنتی تھے, شہید بھی ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا جنت میں بہت بعد میں داخل ہوئے, اور وہ صحابی جو نہ شہید ہوئے نہ محنتی زیادہ تھے, ان کو جنت کا داخلہ پہلے مل گیا, ان کا وزن زیادہ ہو گیا, نیکیاں زیادہ بڑھ گئیں, بوجھ زیادہ ہو گیا نیکیوں کا, نیکی کے بڑے کو اللہ نے زیادہ بھر دیا, جلدی جھک گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ, میرا وہ صحابی جو جنت میں پہلے داخل ہوا ہے اور شہید بھی نہیں ہوا اور محنتی بھی زیادہ نہیں تھا, کیا شہید ہونے والے صحابی کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ, کہ شہید ہونے والے صحابی کے مقابل میں 1 سال اضافی عمر تو اس کو اللہ نے دی ہے. فرمایا جو 1 سال اضافی اس کو عمر ملی ہے, اس عمر میں رمضان آیا تھا کہ نہیں, روزے آئے تھے, رمضان آیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ, اس کی زندگی میں ایک اضافی رمضان تو آیا تھا. فرمایا جس کی زندگی میں اضافی رمضان آتا ہے وہ شہیدوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے, اس کے پردے جھک جایا کرتے ہیں, اس کے تول بھاری ہو جاتے ہیں, اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے, اس کے وزن میں ثقل آتا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کے پردے میں ثقل آئے, نیکیوں کے پردے میں بوجھ آئے, کامیابی اس کا نصیبہ, کامرانی اس کا نصیبہ. رمضان آتا ہے اس لیے بڑے ہلکے ہو, لوگوں کو تول تول کے تھک چکے ہو, لوگوں کی نظروں میں تمہارا کوئی وزن نہیں ہے, کوئی تمہیں نصیحت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی کو دھبکا مارنے کی تمہارے پاس اتھارٹی نہیں ہے, کسی کو یہ کہنے کی تھاٹ نہیں ہے ادھر آ میرا کہنا من, تمہارے پاس بالکل کوئی اتھارٹی نہیں, دنیا کے سامنے تمہارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تم دیکھتے ہو کہ تم بے وزن ہو, تم دیکھتے ہو تم بے مایا ہو. یہ دنیا جس کی رب کے کاغذوں میں مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے, اور سوئی کے ناکے میں پانی لگے, اس دنیا میں میرا آپ کا کوئی وزن نہیں ہے. رمضان آتا ہے, اچھا پریشان نہ ہونا, ہم اس نامہ اعمال میں تمہارا وزن بنائیں گے, اس ترازو میں تمہارا وزن بنائیں گے جس ترازو میں یہ ساری کائنات انگوٹھی کے نگ سے چھوٹی نظر آتی ہے. اس روزے کی برکت سے اللہ تیرے اس ترازو کو بھر کر کے رکھ دے. روزے آئے نیکیاں بھاری, روزے آئے صدقہ بھاری, روزے آئے خیرات بھاری, روزے آئے ذکر بھاری. یہ ساری چیزیں تو بھاری ہونی تھی. عام دنوں میں منہ سے بو آئے, کوئی منہ کے قریب نہ پھٹکے. حدیث رسول آئے ان الملائکۃ تتأذى يتأذى منه الانس, تمہارے منہ سے اگر بو آتی ہے فرشتے نفرت محسوس کرتے ہیں, فرشتے حقارت محسوس کرتے ہیں, فرشتے کرہ محسوس کرتے ہیں. مہینہ رمضان کا آیا, وزن بن گیا بندے کا. لخلوف فم الصائم اطيب عند الله, دنیا میں نہیں کہتے جی بڑو لکھ دانے ہوتے کپڑے بھی سیانے, بندے کا وزن ہو اس کی منہ کا مقام بن جایا کرتا ہے. سیدی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مدین بول کے مجھے آپ کو یہ کہتی ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اللہ کو عنبر سے زیادہ اچھی لگتی۔ تیرے پرفیوم مات کھا گئے، تیرا اجود مات کھا گیا، تیرا عنبر مات کھا گیا، تیرا عود مات کھا گیا، ساری کائنات کی خوشبوئیں مات کھا گئی۔ روزے کی برکت سے منہ کی بو رب کے کاغذوں میں مقام پا گئی، وزن بنا گئی، بڑھ گئی۔ روزہ بتاتا ہے میری برکت سے تمہارا اتنا وزن بنا، تمہارے منہ کو اللہ نے کستوری سے زیادہ اچھا بنا دیا، اس کی مہک کو، اس کی بو کو اللہ نے عنبر سے زیادہ پیارا بنا دیا۔ دیکھ تیری بو کا اتنا مقام ہے، اپنے سجدوں کو ضائع نہ کر لینا، اپنی افطاری کو ضائع نہ کر لینا، اپنی سحری کو ضائع نہ کر لینا، اپنے اوقات کو ضائع نہ کر لینا، اپنے وقت کو ضائع نہ کر لینا۔ کر لینا اعتکاف، تیرے اعتکاف کا وزن بن جائے گا، پڑھ لینا نمازیں، تیری نمازوں کا وزن بن جائے گا، تاکہ راتوں کو جاگ لینا، راتوں کا جاگا ہوا تیرا وزن بنانے میں معد و عامل بن جائے گا۔ سجدے کر لینا، تیرے سجدے وزنی بن جائیں گے، رکوع کر لینا، تیرے رکوع وزنی بن جائیں گے۔ خرچ کرنے کی بات ہے، صدقہ کر لینا، وزنی بن جائے گا۔ الحسنہ یضاعف الی 700، تیری ایک ایک نیکی کو رب بڑھا چڑھا کر کے اتنا وزنی بنا دیں گے کہ عام دنوں کی 700 نیکیاں اس رمضان کی ایک نیکی کا مقابلہ نہ کر سکیں گی۔ صحابی کی زندگی میں اضافی رمضان آیا، جو محنتی تھا وہ صحابی اس سے آگے بڑھ گئے، اب آپ جو شہید تھے ان سے آگے رمضان پا لینے والوں نے اپنا وزن بڑھا لیا، اپنا درجہ بڑھا لیا، اپنی پوزیشن بڑھا لی، اپنا گریڈ بڑھا لیا۔ صحابہ کرام اسلاف سے روایات آتی ہیں، اسی وجہ سے 6 مہینے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان عطا کر دے، اللہ رمضان نصیب کر دے، مولا رمضان تلک پہنچا دے، رمضان کو ہم تلک پہنچا دے۔ رمضان آپ کے گھر میں موجود ہے، رمضان میرے گھر میں موجود ہے، اسی روزے کی برکت سے بہت پیچھے رہ جانے والے بہت آگے بڑھ جائیں گے، اور بہت آگے بڑھ جانے والوں سے اس رمضان کی برکت سے بہت زیادہ پیچھے رہنے والے اور بہت آگے بڑھ جائیں گے، اور اسی رمضان کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ وزن والے بے وزن بن جائیں گے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر پہ چڑھتے ہوئے جملے ارشاد کیے، جبریل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ جنت لوٹ نہ سکے، اللہ کے کاغذوں میں اپنا وزن نہ بنا سکے، اپنی کمیوں پہ اپنے پاپوں پہ عفو کا قلم نہ پھروا سکے، ایک نیکی 700 گنا کے برابر ہے۔ صدقات، خیرات، عبادات، معاملات ترتیب دے کر کے اپنے گھر کے اندر رمضان کو صحیح معنوں میں انجوائے نہ کر سکے، اس پہ میری لعنت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مجھ محمد کی بھی لعنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخری بات توجہ، وزن کس کا؟ رب کے دین کا۔ لوگوں نے دیکھا ایک موٹا شخص وزن مچھر کے بل کے برابر نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن سکھانے کے لیے آیا، قرآن پڑھانے کے لیے آیا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس کو رمضان کا قیام نصیب ہو گیا، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے رکھ دے۔ جیسے جیسے رمضان بڑھتا جاتا ہے، جہنم سے آزاد کرنے کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور ہم پہلے روزے بڑا جوش، دوسرے اس سے، تیسرے اس سے، پھر چھٹے روزے کے بعد رفتار کم ہے۔ شکر ہے الحمدللہ اہل حق کی مسجدیں آباد رہتی ہیں، اللہ کا کرم۔ ابن مسعود سب کہیے رضی اللہ عنہ، مسواک چڑھانے والے کے لیے درخت پہ چڑھے ہوئے 2 صحابہ کرام گزرے، اور ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے مسکرائے، ہنسے۔ آپ نے دونوں افراد سے پوچھا اتعجبون من دقت ساقیہ، اس کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر کے مسکراتے ہو، ہنستے؟ کہاں وزن ہی ہے کہ یہ وزن ہی ہے، پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں۔ روندے جنتانوں، یہودیوں نے مذاق کیا، روندے نے اعلان دے کلے فتح کرم، مسواک لائی نہیں جاتی۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ ہمیں تمکینہ لاؤں ہے، وہ کھڑی لوگ آتے، اس کا کون سا وزن ہے؟ منہ پہ سلوٹیں، ہونٹوں پہ سلوٹیں، بیٹا باپ کے سامنے لوگوں کو تولے اور ان کے تولوں کو ہلکا کرے، لوگوں کو عزت نہ دے۔ آپ نے سنا جو اپنے تولوں میں لوگوں کو ہلکا کرتا تھا، اللہ قیامت کے دن اسے کیڑی سے بھی ہلکا کرتا۔ رمضان آئے گا تول بھاری کرے گا، رمضان آئے گا قرآن آئے گا۔ اتعجبون من دقت ساقیہ، ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر کے ہنستے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا فوالذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے،
اگر ان پنڈلیوں کو ترازو کے اندر رکھ دیا جائے احد پہاڑ بھی اتنا وزنی نہیں ہے جتنی یہ پنڈلیاں اللہ کے یہاں مقام اور وزن رکھتی ہیں. وزن ہوتا باندھا ہے جیرا وہ اللہ بنا ہے, جیرا باندھا ہے جیرا وزن. اسی لیے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی وقصا شیطانی وفک ریحانی وسکل میزانی. پیغمبر جب بھی آپ کو سوتے یہ بات کائنات جانتی ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحابہ نے خواب دیکھا, حضرت رسول اللہ نے خود خواب دیکھا. پیغمبر کا خواب حق ہوتا ہے, پیغمبر کا خواب بالکل صحیح اور سچ ہوتا ہے, حدیث ہوتا ہے, رب کا دین ہوتا ہے, اللہ کا پورا مضبوط اور مستقل قانون ہوتا ہے. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا فرشتے آئے, میزان اتارا گیا, ترازو اتارا گیا, تکڑی اتاری گئی, ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا, میرے مقابل 10 آدمی بٹھائے, ترازو اٹھایا گیا, میں بھارا کائنات ہلکی, 20 بندے اٹھائے, ترازو اٹھایا گیا, میں وزنی بندے ہلکے, پھر میرے مقابلے میں 50, پھر 100, پھر لاکھ بندے بٹھا کر کے ترازو اٹھایا گیا. میرا وزن زیادہ, کائنات کا وزن ہلکا, ساری کائنات کے بڑے بڑے وزن والے, ساری کائنات کے عہدیدار, ساری کائنات کے ٹھیکیدار, یوں سمجھنے والے اس گلی میں وزن ہمارا, اس محلے میں وزن ہمارا, اس شہر میں وزن ہمارا, اس صوبے میں وزن ہمارا, اس ملک میں وزن ہمارا, اس دنیا میں وزن ہمارا. یہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں, میرا آپ کا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں, ساری کائنات اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھی گئی ہے. حضرت رسول اللہ اکیلے ایک ترازو کے اندر, ایک پلڑے کے اندر, ایک تول جھوک کے اندر ترازو اٹھایا گیا, ساری کائنات ایک پلڑے میں. لوگوں مجھ محمد کو ایک پلڑے میں بٹھا کر کے جب تولنا گیا, میرا وزن بھاری نکلا, کائنات کا وزن ہلکا نکلا. بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھنے کے باوجود, دیکھ لینے کے باوجود صحابہ کرام فرماتے ہیں, امی عائشہ فرماتی ہیں حضرت رسول اللہ کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہ آئی جس رات کو سوتے ہوئے پیغمبر نے یہ دعا نہ کی ہو, اللہم اغفر لی ذنبی وقصا شیطانی وفک ریحانی وسکل میزانی. اے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والے مجھ محمد کے نیکی کے پلڑے کو وزنی کر دے صلی اللہ. کیوں؟ والوزن یومئذ الحق, وزن اس دن حق ہے, وزن اس دن سچ ہے. احباب گرامی وزن نہیں آپ نے انشاءاللہ روزے کی برکت سے بنانا ہے, ابھی بھی راضی کرنا ہے اللہ کو. اللہ بہت جلد مان جاتا ہے, ترلا مارے ایک ترلے میں اللہ مان جاتا ہے. اللہ کو کچھ لینے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, بڑا قریب ہے, وہ ترلے ماننے سے مان جایا کرتا ہے. پیغمبر کے لب ہلے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے مجھ آپ تک پہنچی. اس حدیث کو مکمل کر کے ہم اپنی بات کو مکمل کرنے کے قریب ہیں. یہ بات انشاءاللہ زندگی میں کام آئے گی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا گیا, للرجل 99 سجلہ, اس کی برائیوں کے 99 دفتر, اس کے گناہوں کے 99 دفتر, اس کی سیئات کے 99 دفتر, اس کے جرموں کے 99 دفتر, 99 دفتر برائیوں کے, 99 دفتر گناہوں کے, ایک کم 100 دفتر معصیتوں کے, حسنات نہیں, نیکی نہیں, کوئی اچھا کام نہیں, 99 دفتر. کل سجل مد بصری, ہر دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہوا, ہر دفتر آنکھ تھک گئی ہے, دفتر ختم نہیں ہو رہا, صفحے ختم نہیں ہو رہے اور آنکھ ختم نہیں ہو رہا. ہر ورق پہ گناہ ہے, ہر ورق پہ سیئات ہیں, ہر ورق پہ جرم ہے, ہر ورق پہ معصیت ہے. للرجل 99 سجلہ, برائیوں کے 99 دفتر, کل سجل مد بصری, ہر دفتر تا حد نگاہ تلک پھیلا ہوا. اللہ پوچھتے ہیں اے میرے بندے یہ سارے گناہ تیرے ہیں. بندہ ترلا مارتا ہے, عاجزی آتی ہے, ہاں اللہ میرے ہیں, انداز میں عاجزی ہو. بندہ رب کا ترلا مارے, ہم اب بھی ترلا ماریں گے, دعاؤں میں ترلا ماریں گے, ہم کل بھی ترلا ماریں گے, ہم عید کے میدان میں اس پروردگار کے جلال کو بلائیں گے, اس غفور الرحیم کو کہیں گے اپنی تنہائی میں, اپنی جلوت میں, اپنی خلوت میں, اللہم انا ظلمنا انفسنا ظلما کثیرا, اللہ ہم نے بڑے ظلم کیے, اللہ ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, ساری زندگی زل کفل نے بد کرداری کی ہے, زنا کیے ہیں, جرم کیے ہیں, معصیتیں کی ہیں, گناہ کیے ہیں, پاپ کیے ہیں, گلی جانتی ہے, محلہ جانتا ہے. احباب ایک ترلا مارتا ہے, ساری زندگی جرم, ساری زندگی معصیتیں, ساری زندگی پیسے دے کر کے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا ہے, پامال کیا ہے. لوگ کہتے ہیں مرے گا, اس کی قبر پہ پتھر ماریں گے کیونکہ پیسے والا ہے, جیتے جی سے کچھ نہیں کہہ
सकते। जब गली में इत्तिलामा होती है, ज़ुल्किफ़ल मर चुका है, फरिश्ते आ करके उसके दरवाजे पे लिख जाते हैं, लोग आते हैं ताकर के इसकी मैयत को जलील कर सके। दरवाजे पे देखा जाता है, लोगों बाज आ जाओ, इसके तरले ने इसके गुनाहों को माफ करवा दिया। इसने रात एक तरला मारा है, हमें तरला मारना नहीं आता। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोले हुए, पूरा रमजान तरला मारने के बगैर गुजर गया। हम रोए नहीं, हमें रोना ना आया। उस करम वाले का करम भरा समंदर ठाटे मारता रहा। अहबाब, इसके तरले ने सारी जिंदगी के जुर्म माफ कर दिए। ये गुनाह लेके आया 99 दफ्तर, तुम भी लोगों को माफ कर दिया करो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ माफ करने वाले, ऐ तरलों को कबूल करने वाले, तुम माफ करने को पसंद करता, हम गुनहगार हैं। हमारे तरले को, हमारी आजिज़ी को, हमारी मिन्नत को, हमारी समाजत को, हमारे रोने को, हमारे आंसुओं को, हमारे टूटे फूटे सजदों को, हमारे टूटे फूटे खर्च किए को, हमारे टूटे फूटे रोजों को, हमारी हसनात को, ऐ वजन बढ़ाने वाले, वजन बढ़ा करके कबूल फरमा ले। हम तरला मारते रहेंगे। अहले हदीस रब का तरला मारता है, कायनात में किसी का तरला नहीं मारता। ये अकड़ जाता है सारी कायनात के सामने, ये रब के सामने झुकता है, ये रब को कहता है अल्लाह मैं बेवजन हूँ, अल्लाह मैं बेऔकात हूँ। ये कहता है अल्लाह मेरा कोई वजन नहीं, अल्लाह मेरी कोई औकात नहीं। आज मैंने भी कहना है, आज आपने भी कहना है। तरला मारता 99 बुराइयों के दफ्तर हैं, ये गुनाह तेरे हैं, हाँ अल्लाह मेरे हैं। गर्दन झुकी हुई है, अंदाज तरले वाला है, सारी बुराइयां तेरी हैं, जी अल्लाह मेरी है। आज़ालमा का कातबाती अस्सालिहून, क्या मेरे लिखने वालों ने जुल्म ना किया? ना है किबरिया, तेरी किबरियाई की कसम है, मुझ पे किसी ने जुल्म ना किया। अंदाज में तरला है, आजिज़ी है, गर्दन झुकानी है। रब को ये नहीं कहता ये मेरी नेकियां हैं, ये मेरी सहीयात हैं, मैंने इतनी नहीं की, तेरे फरिश्तों ने ज़ियादतियां की हैं। एक शख्स आया 500 साल की इबादत लेकर के, 500 साल के रुकू लेकर के, 500 साल के सजदे लेकर के रब के दरबार में कोई गुनाह नहीं है। 500 साल रब को राजी किया है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते 2 रकातें नफल पढ़ी हैं, सजदे में मौत आई है। 500 साल तबरानी शरीफ की सही रिवायत है। वजन तरले से बनता है, वजन आजी से बनता है, वजन आंसुओं से बनता है, वजन इनकिसारी से बनता है। रब ने कहा मेरी रहमत से जन्नत का दाखिला आलाद कर दो। हैरान होकर के देखता है अगर रब की रहमत से जन्नत के दाखिले मिलने थे 500 साल नमाजें क्यों पढ़ी, 500 साल सजदे क्यों किए, 500 साल रोजे क्यों रखे, 500 साल रब को राजी क्यों किया? अल्लाह फरमाते अगर इसको ये दावा है इसे वापस बुलाओ, इसकी 500 साल की नेकियां एक बल्ले में रखो, इसकी आंख एक बल्ले में रखो, आंख का डेला निकाला गया है, एक तराजू में रखा। 500 साल के सजदे, रुकू, क़याम, सयाम, रोजे, जिक्र, फिक्र एक बल्ले में रखा गया, तराजू उठाया गया, आंख भारी। 500 साल की नेकियां हल्की निकली हैं, गुनाह एक भी नहीं। रब बोल करके कहते हैं वजन हम बनाते हैं, देख तेरी नेकियों का वजन हमारी आंख के बराबर नहीं है। मत नाज करना मेरा बड़ा वजन है, मेरे रोजों का बड़ा वजन है, मेरी नेकियों का बड़ा वजन है। ना रब पे एहसान करना, ना गुर्रा पे एहसान करना। हमने नमाजें पढ़ी हैं, ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, रब पे अपने इस्लाम का एहसान न चढ़ाया करो, बलिल्लाहु यमन्नु अलैकुम। 500 साल की इबादत लेके आया, अंदाज में तरला नहीं है, अंदाज में आजी नहीं है। 500 साल की इबादतें एक आंख के डेले के बराबर ना निकली। इधर देखिए तरला मारने वाला 99 दफ्तर, कुल्ल सिजिल मुत्तबसर, हमारे भी 99 दफ्तर हो सकते हैं अल्लाह तरले की वजह से उन्हें माफ करने के कारण। ऊंची आवाज से आमीन। अल्लाह हम तुझसे अपने गुनाहों की, अपने पापों की माफी मांग। हम सरे वज़न इकरार करते हैं हम तेरे नाफरमान, तू बख्शने वाला है। ऐ गुनाहों को बख्शने वाले, सारे गुनाह धो के रख, सारे पाप धो के रख, सारी सहीयात माफ कर दे। 99 दफ्तर, कुल्ला सिजिल मुत्तबसर, हर दफ्तर ताहत निगाह तलक फैला हुआ। अल्लाह फरमाते तेरे ऊपर मेरे फरिश्तों ने जुल्म किया है। अल्लाह ना ना तेरे जलाल की कसम, ये सारे गुनाह मेरे, ये सारी बुराइयां मेरी, ये सारी बेईमानियां मेरी। अल्लाह तरले से वजन घटता है। तवाज़ा लिल्लाह, जो तरला मार के रब के सामने में खुद को ज़लील करता है, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह वजन बढ़ा के सारी कायनात की बुलंदियां अता कर देता। दुआएं मांगनी, सैयदी रसूलुल्लाह अपने घर वालों को आखिरी अशरे में उठाया करते थे, ऐशा उठ रब का तरला मार। पंजाबी में तर्जुमा यही बनता है, कोई एतराज ना करे, रब को मना, रो, कुछ आंसू गिरा, तेरा वजन पड़े। मेरी बेटी फातिमा रब का तरला मार, मेरे सहाबा रब का तरला मारो। अशद्दा मेज़ारा, बैठ के जम के उसको रो करके बुलाओ, मनाओ।
یہ رمضان ہمیں آتا ہے بتلانے کے لیے کہ جو اس کی گھڑیوں میں ترلا مار لیتے ہیں قسمت ہمیشہ کے لیے سنور جائے گا. ہم نے دیکھنا اتنی نہیں, ہم سے سستیاں ہوئی, ہم سے کمیاں ہوئی, لیکن ہمارا ترلا ہماری کمیوں کو معاف انشاءاللہ کرو. روزے نہ گئے 11 مکمل ہو, روزے چلے گئے پر وہاں روزے مکر ہیں, ایک روزہ کل رہے یا 2 روزے کا ہوں دوبارہ ہونے نہیں, اگلے سال تو پہلے ہوگا فرضی روزے. ہوں آ جا کے کی رہ گیا ہے, بولو ترلا دعا رہ گئی ہے, آج بھی رہ گئی, چند لمحوں میں قبول کر لیں. کثرت سے یہ ہاتھ کہا رہا تھا دعا کر لیں. آج سحری شارٹ کر لینا تھوڑی سی, آج رسی تھوڑی سی کم پی لینا, فجر کے بعد اللہ کا ترلا مارنا, ظہر کے بعد بھی پوری نمازیں پڑھ کے, اور پھر سنو بات حدیث مصطفیٰ میرے آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. بندہ کام کرتا رہتا ہے, آخری دن اگر اچھے گزرتے ہیں پہلے دنوں کی کمیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں. پیغمبر کا فرمان, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر, رمضان ختم ہونے پہ قریب اور خاتمے میں انشاءاللہ ترلا, یہ ترلا رمضان بھی پسند کرے گا, عرش والا بھی پسند فرمائے, اور رمضان بول کر کے کہے گا اللہ میں اس سے راضی ہوں, اس سے راضی ہوں. فرمایا اللہ کی رضا اتنا بڑا انعام ہے کہ جنتی جنت کو اس اعلان کے سامنے حقیر جانے. حضرات گرامی, اب میرے آپ کے ہاتھ میں دعا ہے, میرے آپ کے ہاتھ میں یہ مناجات والا جو آج آ کے اور کیا کر سکتے ہیں, فطرانہ دیں گے ہم اللہ قبول فرمائے. میرے روزوں کی کمیوں کو 2 چیزیں معاف کروا سکتے, ایک صدقہ اور ایک میرا آپ کا ترلا. ہم ابھی بھی مار رہے ہیں, مارتے رہیں گے اللہ کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اس کے سامنے تو ہم جھک جاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے, ہم نہیں کہتے کہ ہمارا بڑا وزن نہ, ان نسلوں کی زبانیں کسی قابل نہیں رہتی جو اللہ کو اپنا وزن بنا کر کے دکھاتے ہیں. حضرات گرامی, وقت کا پتہ نہ چلا اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے, آپ نے رمضان گزارا, ہماری دل سے دعا ہے رمضان وزن جھکانے کا باعث بن جائے, رمضان مجھے آپ کو صابر بنا دے, رمضان مجھے آپ کو مقدر اور نصیبے والا بنا, رمضان مجھے آپ کو شکر کرنے والا بنا. رمضان آنسوؤں کا بڑا وزن بنتا ہے, بھوک کا بڑا وزن بنتا ہے. ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اس کا وزن بنا دے. نیکی 1 سے 700 گنا تلک ہم جو خرچ کریں گے اس کا بھی بڑا وزن بنے گا. اس مسجد کے لیے 29ویں رات ہے, مجھے نہیں پہلے پتا کہ کسی نے اپیل کی ہے نہیں, آپ کے اس مرکز کے لیے میں یہ کہوں گا, یہ بات سارے بھائی سنے اٹھے کوئی نہ, دعا کروانے والے مفسر دعا ہوگی. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ لوگ آئے ان کے ساتھ تعاون کرو. اب کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ میں چھٹی خرچ کروں گا, وہ ساری مجلس کے سامنے اٹھا اور گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں تھوڑے سے دینار لے کر گیا, اس نے دینار لا کے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کر دیے. بزم میں خرچ کرنے کا فیصلہ, وزن بڑھتا ہے, ہم نے وزن بڑھانے کی بات کی ہے, یہ بات بھی ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہے جو کہ اپیل کرنی تھی, اس لیے آخر میں رکھی. مسجد نبوی میں خزانوں کا ڈھیر لگ گیا, بخاری شریف کی روایت, مسجد نبوی میں خزانوں کا ڈھیر لگ گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہل کی ہے اس سارے ڈھیر کا وزن اس کے وزن سے تھوڑا ہے. مجلس کے اندر ابتدا کرنے والا پہل کرنے, ضروری نہیں آپ بہت زیادہ تعاون کریں. میری یہ درخواست ہے آپ سے, یہ اپیل ہے, اس صرف مسجد کی خاطر نہیں, اللہ کی رضا کی خاطر, وزن بڑھانے کی خاطر, اور تاکہ یہ مجلس اور وزن گواہ بن سکے جو بھی ہو سکتا ہے. محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء عنا وعن غاشينا يا اكرم المكرمين اكرمنا ولا تهنا اللهم اعزنا ولا تذلنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا وارض عنا اللهم ارزقنا وارض عنا اللهم ارزقنا وارض عنا اللهم لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك بتواعا إليك أواها منيبا ومخبتا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد لساننا واسلل سخيمة قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا ستر العيوب فاستر عيوبنا يا غفار الذنوب فاغفر ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل أذكارنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صدقاتنا اللهم تقبل خيراتنا اللهم تقبل أعمالنا يا أكرم المكرمين أكرمنا ولا تهنا اللهم أعزنا ولا تذلنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تؤثرنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخسأ شيطاننا وسكل ميزاننا وسكل ميزاننا وسکل میزاننا الہ العالمین. جتنے احباب ماں بہنوں نے نوجوانوں دوستوں بزرگوں نے تیرے دربار پہ ہاتھ پھیلائے اللہ سب کی مناجات قبول فرما اللہ سب کی حسنات قبول فرما اللہ سب کی دعائیں قبول فرما ہماری ساری سستیاں معاف کر ہمارے سارے گناہ معاف کر ہمارے سارے جرم معاف کر ہماری ساری معصیتیں مولا معاف کر اللہ تیرے دربار میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ ہم مظلوم الہ العالمین ظلموں کے اندھیروں میں لتڑے ہوئے یا الہ العالمین ظلم سے بچا کر کے اللہ کرم کے فیصلے فرما یا الہ العالمین ہم گناہوں کے اندر لتڑے ہوئے اپنی رحمت کی چادر نصیب فرما الہ العالمین کرم کے فیصلے فرما ہماری سستیاں معاف فرما ہماری غفلتیں معاف فرما ہماری سیئات معاف کر الہ العالمین جو گناہ چھپ کے ظاہر باطن اکیلے کیے اللہ سارے کے سارے گناہ معاف اللہ سارے گناہ معاف کر یا الہ العالمین سارے گناہ معاف کر سارے جرم معاف کر دے ساری معصیتیں معاف کر دے ہمارے دلوں کو برائیوں سے صاف کر دے ہمارے ذہنوں کو برائیوں سے صاف کر دے ہمارے دلوں کو برائیوں سے صاف کر دے ہمارے ذہنوں کو برائیوں سے صاف کر دے یا رب العالمین ہماری نیکیوں کو وزنی بنا ہماری نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا یا رب العالمین ہماری برائیاں معاف کر جتنے احباب کے دل میں نیک تمنائیں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما اللہ بے حالوں کے حال درست فرما بد حالوں کے حال پہ کرم فرما بے ہدایتوں کو ہدایت دے بے اولادوں کو اولاد عطا کر مقروضوں کے قرض دور کر پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں سب سے راضی ہو جا اللہ سب سے راضی ہو جا اللہ سب سے راضی ہو جا اللہ سب سے خوش ہو جا اللہ سب سے راضی ہو جا اللہ سب کے مقدر جگا دے اللہ سب کے نصیبیں جگا دے اللہ سب کی رسوئی ہوئی قسمت جگا دے اللہ سب کی بگڑی بنا دے یا الہ العالمین ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرنے والا ہم تجھ سے سوال کرتے ہمیں معاف فرما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ پکڑنے پہ آئے ایک کمی پہ پکڑ لے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھ اللہ عطا کرنے پہ آئے ایک نیکی پہ عطا کر دے اللہ اپنی عطا سے محروم نہ کر اللہ اپنی عطا سے محروم نہ کر اللہ اپنی رحمت سے محروم نہ کر اللہ اپنے کرم سے محروم نہ کر اپنی رحمت سے ہمارے وزن بڑھا دے اپنی رحمت سے جنت کے داخلے عطا کر دے اپنی رحمت سے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول کر لے اپنی رحمت سے ہمارے سجدے قبول فرما لے اپنی رحمت سے ہمارے رکوع قبول فرما لے اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے جتنے احباب نے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ سب کو معاف کر روبے زمین کے مسلمانوں کو معاف کر دے جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں سب کو معاف کر دے چپے چپے پہ بسنے والے مسلمانوں کی الہ العالمین دعائیں قبول فرما لے مظلوموں کی اللہ مدد فرما مجبوروں کی اللہ مدد فرما پریشان حالوں کی اللہ مدد فرما روبے زمین پہ جتنے قرآن قرآن سنایا مولا قبول فرما لے روبے زمین کی مسجدوں کو جنہوں نے آباد کیا اللہ ان کو آباد کر دے اللہ ہمارے گھر کو آباد کر ہماری قبریں آباد فرما اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے ان کی نسلوں کو آباد فرما دے اے جہنم سے آزادیاں بخشنے والے ہم کو بھی جہنم سے آزاد کر اللہم اعتق رقابنا من النار اللہم اعتق رقابنا من النار اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر ہمارے والدین آئزہ کربا حالت ایمان میں فوت ہوئے روح زمین میں جتنے لوگ زندہ مسلمان فوت ہوئے اللہ سب کی گردنیں جہنم سے آزاد کر اللہم اعتق رقابنا من النار اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب اماتنا ورقاب اخواننا واخواتنا من النار اللہم اغفر لنا ولوالدینا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولزملائنا ولأصدقائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار نسألك الجنة الأبرار نسألك الجنة
جنة الأبرار اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك الہ العالمین ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو وزن بڑھاتا ہے نیکیاں بڑھاتا ہے نیکیوں کا حجم بڑھاتا ہے اللہ زندگی ایمان پہ خاتمہ بالایمان فرما مرتے وقت زبان پہ کلمے جاری فرما مولا قبر حشر میں آسانی عطا فرما رمضان میں جو سستیاں ہوئی ہیں معاف کر دے جو اچھائیاں ہوئی ہیں درجے بڑھا دے آئندہ رمضان بھی نصیب فرما اور اس میں نیک پہ جینے کی توفیق نصیب کر ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل